السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کچن میں تپتی گرمی میں گھنٹوں لگا کر سب کی پسند کا کھانا بنایا، اس امید پر کہ جب سب کھائیں گے تو کہیں گے بھائی واہ مزہ آ گیا، لیکن ٹیبل پر بیٹھے کسی ایک شخص نے کہہ دیا کہ نمک تھوڑا تیز ہے اور آپ کا پورا دن خراب ہو گیا؟ یا آپ نے کسی رشتے کو بچانے کے لیے، کسی کا گھر بسانے کے لیے اپنی ذات کو مار دیا، اپنی خواہشات کی قربانی دے دی، لیکن بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ ایک جملہ، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ہم پوری زندگی اپنی خوشی، اپنا سکون اور اپنی کامیابی لوگوں کے تھپکی دینے، ان کے تسلیم کرنے اور ان کے کریڈٹ دینے سے ناپنے لگتے ہیں، اور جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری ذہنی صحت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آج ہم اسی تکلیف دہ سچ پر بات کریں گے کہ کیسے ہم نے اپنی خوشی کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے اور اسے واپس کیسے لینا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ہمیں ایسے رشتے مل جاتے ہیں جنہیں بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے والدین ہی ایسے ہیں جو بچپن سے آپ کا کمپیریزن دوسروں سے کرتے آئے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کو دیکھو، فلاں کے بیٹے کو دیکھو، یا آپ کو سسرال ایسا ملا جو دن رات آپ کی ناقدری کرتا ہے، آپ جتنا بھی اچھا کر لیں وہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لیتے ہیں، یا پھر خدا نخواستہ شوہر ایسا ملا جس کے لہجے میں تکبر ہے، جو آپ کی صلاحیتوں کو کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں تو میری ایک بات آج پلے باندھ لیں، ان سے اپنی قربانیوں یا اپنی صلاحیتوں کی قدر کرنے کا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ جب ہم کسی سے قدر کی امید لگاتے ہیں نا، تو ہم خود کو اس کا غلام بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان رشتوں کے رویے پر یا لوگوں کے ریجیکشنز پر آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، آپ کی زندگی اس سے بہت بڑی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ خود کو پہچانیں، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ خود کی پہچان کریں، شیشے کے سامنے کھڑی اور خود سے کہیں کہ میں جو کر رہی ہوں دل سے کر رہی ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اپنی اصلاح ضرور کریں، لیکن کس کے لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ لوگوں کا تالیاں بجوانے کے لیے؟ نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے خود کو بدلیں گی وہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ اللہ کے لیے کریں گی تو دل کو وہ سکون ملے گا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر خواتین پرفیکٹ بننے کے چکر میں خود کو تھکا دیتی ہیں۔ اگر آپ اپنی ہمت اور صلاحیت کے مطابق اپنا بہترین دے رہی ہیں نا، اور پھر بھی چیزیں 100% ٹھیک نہیں ہو رہی، تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ آپ انسان ہیں، کوئی روبوٹ یا فرشتہ نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو سکیں۔ ہاں، خود کو روز بہتر ضرور کریں، لیکن لوگوں کے سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یہاں میں آپ کو ایک سیدھی اور کھری بات بتاتی ہوں۔ اگر آپ اپنی ساری زندگی دکھی ہی رہنا چاہتی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ روز روئیں، تو پھر لوگوں کے لیے ہی کرتی رہیں، یہ سوچتی رہیں کہ شاید اب وہ مان جائیں، شاید اس بار میں پیزا اچھا بناؤں گی تو ساس تعریف کر دیں گی، شاید اب وہ مجھے کریڈٹ دے دیں گے۔ یاد رکھیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں وہ زندگی بھر ناقدرے ہی رہتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے اپنا دل نکال کر بھی رکھ دیں گی نا، وہ کہیں گے اس میں دھڑکن تھوڑی کم ہے، تو پھر ان کے پیچھے اپنی ذہنی صحت کیوں برباد کرنا؟ اپنی ذہنی صحت کو بچانے کے لیے میں آپ کو 2 بہت ہی زبردست اور عملی فارمولے بتاتی ہوں۔ پہلا فارمولہ، زندگی میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی آپ کی قدر کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی کوئی پرانی دوست ہو، کوئی کزن ہو یا کوئی دور کا رشتہ دار، ان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائیں، ان سے بات چیت رکھیں۔ اگر ملنا ممکن نہیں تو موبائل پر رابطہ رکھیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں، نہ کہ وہ آپ کو ڈپریس کرتے ہیں۔ دوسرا فارمولہ، جو سب سے اہم ہے، جو حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ ہیں ان سے اپنی اٹیچمنٹ کو بالکل محدود کر دیں۔ اب آپ کہیں گی وہ تو ہمارے گھر میں ہی رہتے ہیں، ہم الگ کیسے ہوں؟ میں آپ کو الگ ہونے کا نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دل سے ایک بار یہ تسلیم کر لیں، ایک سچائی کے طور پر مان لیں کہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے، اور میں نے ان کی بات کو دل پر نہیں لینا، سیریس ہی نہیں لینا۔ بس جب آپ ان سے توقع رکھنا چھوڑ دیں گی تو ان کی کہی ہوئی کڑوی بات بھی آپ کے دل کو زخمی نہیں کر پائے گی۔ میری پیاری بہنوں، یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور یہ اتنی لمبی نہیں کہ ہم خاص موقع یا لوگوں کے مان جانے کا انتظار کرتے کرتے اسے گزار دیں۔
اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ سے واپس لیں، اپنے مسلح پر بیٹھیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں اور کھل کر جینا شروع کریں۔ آپ کی قیمت کسی کے کریڈٹ دینے سے طے نہیں ہوتی، آپ کی قیمت وہ ہے جو آپ کے رب کی نظر میں ہے۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی کسی کی ناقدری کی وجہ سے خود کو دکھ پہنچایا ہے، اور اب آپ اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔